ما شاء الله لا حول ولا قوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. بچنے کے لیے اپنے نفس کو سدھارتا ہے، اپنے آپ کو دین اور اسلام کی طرف دعوت دیتا ہے. جو اپنی ذات کے لیے تو اعمال پسند کرتا ہے، تو ویسے اپنی اولاد کے لیے وہی راستہ اختیار کر جو راستہ تو اپنی نجات کے لیے سمجھتا ہے. آواز بلند صلوات. اللہ صلی علی محمد. تو اللہ نے قرآن میں یہ واضح کر دیا ہے، انسان فقط اپنی ذات کی نجات کی فکر نہ کرے. اسلام میں یہ عبادت، یہ راستہ خود غرضی کا راستہ ہے. اپنی بھی نجات اور ہدایت کی فکر کر، اور اپنی نسلوں، اپنے خاندانوں، اپنے رشتہ داروں کی بھی نجات اور ہدایت کی فکر کر. جیسا کہ ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مل کے صلوات پڑھے رسول کی ذات پہ. اللہم صلی علی. رسول اللہ فرماتے ہیں میدان قیامت میں لوگ آئیں گے، ان کا نام اعمال کھولا جائے گا. کچھ لوگوں کا نام اعمال جب کھلے گا تو اس میں ایک شخص کے نام اعمال میں تحریر ہوگا، اس نے 200 سال کا گناہ کیا ہے یا 300 سال کا گناہ کیا ہے. یہ نام اعمال دے کر کہے گا بار الہ، یہ نام اعمال میرا نہیں ہے. تو نے تو مجھے دنیا میں 60 سال زندگی دی تھی، تو نے تو مجھے دنیا میں 70 سال زندگی دی تھی. اے بار الہ، یہ نام اعمال میرا نہیں ہے. جب میری زندگی 60 اور 70 سال تھی، پھر یہ میرے نام اعمال میں 200 سال یا 300 سال کا یہ گناہ، یہ گمراہی، یہ بدعات و خرافات، یہ حرام کام کہاں سے آ گئے؟ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، اے میرا بندہ، میں تیرا ظالم خدا نہیں ہوں. جو تو نے بیج بویا تھا، آج یہ اس کی فصل کاٹ رہا ہے. کیا آواز قدرت آئے گی، اے میرا بندہ، جب تو اپنے گھر والوں میں اللہ کے دین کا مذاق اڑاتا رہا، تو واجبات کو نظر انداز کرتا رہا، حرام کاموں کو انجام دیتا رہا، گمراہی اور بے دینی کی طرف چلتا رہا، تجھے دیکھ کر تیرے خاندان والے بھی ویسے بن گئے. یہ گمراہی، یہ خرافات، یہ دین سے دوری نسل در نسل جہاں تک پہنچی، تیرے دوستوں میں، تیرے رشتہ داروں میں، جہاں تک یہ گمراہی اور گناہ پہنچتا رہا، ملائکہ تیرے نام اعمال میں برابر وہ گناہ لکھتے رہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان گناہ کی بنیاد رکھنے والا تو تھا، اس گناہ کی طرف دعوت دینے والا تو تھا. پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے میرے صحابیوں، فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں کچھ اور لوگ آئیں گے جن کا نام اعمال کھولا جائے گا، تو اس میں لکھا ہوگا یہ 200 سال کی نیکیاں اور خیرات انجام دی، 300 سال کی نیکیاں اور خیرات انجام دی ہیں. یہ بھی حیران ہو جائے گا، اے بار الہ، تو عادل خدا ہے، یہ نام اعمال میرا نہیں ہے، میری زندگی تو 60 اور 70 سال تھی، یہ نام اعمال کسی اور کا ہے. آواز قدرت آئے گی، اے میرے بندے، میں عطا اور سخاوت کرنے والا ہوں، یہ نام اعمال تیرا ہی ہے. تو اپنی نسلوں، اپنے خاندان، اپنے گھر والوں، اپنے دوستوں، رشتہ داروں، اپنے سے تعلق رکھنے والوں میں جہاں جہاں تو اللہ میرے دین یعنی اللہ کے دین کی ترویج کرتا رہا،
اور انبیاء کی سنت کو رائج کرتا رہا، تیرے جانے کے بعد، تیرے بعد لوگ جب تک ان کتاب خدا اور سنت نبوی پر عمل کرتے رہے، ملائکہ برابر تیرے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے رہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ تو لہذا ہماری شرعی ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے گھروں کے ماحول کو ویسا بنائیں جیسے قرآن چاہتا ہے، اپنے گھروں کا ماحول ویسے بنائیں جیسے آل محمد چاہتے ہیں۔ اہل بیت اطہار کے گھرانہ امام حسین ابن علی کی اولاد میں آپ کو یاد رکھنا چاہیے، ذرا غور کریں، امام نے کتنی پاک تربیت کی ہے کہ آپ کی اولاد میں علی اکبر کا کتنا پاک کردار تھا۔ امام کی تربیت میں امام کا ایک فرزند جعفر، اس کا وہ کتنا پاک کردار تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام تو یقیناً وہ امام ہے، لیکن امام نے جو تربیت کی ہے، اپنی بیٹیوں کی بھی وہ تربیت کی جو اپنے زمانے میں فقاہت اور تفسیر کا علم رکھتی تھی۔ اہل بیت اطہار نے جو اپنے گھروں میں اپنی اولاد کی جو تربیت کی ہے، وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ ہم ان سے سیکھیں، پیغام حسینیت سیکھیں۔ آج جو ہم اپنے آپ کو حسینی کہلواتے ہیں، اپنے اندر حسینیت کو لے کر آئیں۔ دنیا والے دیکھ کر کہیں دیکھو یہ آل محمد کا چاہنے والا ہے اور کس قدر با کردار جا رہا ہے۔ بعض لوگوں میں یہ فکر آ رہی ہے، ایک مقام پر میں خطاب کے بعد ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ قبلہ کیا ضرورت ہے اس وعظ و نصیحت اور تربیت اور فکری گفتگو کی؟ مجالس عزا میں صرف آل محمد کے فضائل اور ان کے مصائب کو ذکر کرنا چاہیے۔ میرا دوست، بے شک آل محمد کے صحیح فضائل بیان کرنا عبادت ہے، آل محمد کے مصائب کا بیان کرنا عبادت ہے، لیکن یاد رکھ، اگر ان مجالس عزا میں تو نے تربیت کو، تعلیمات آل محمد کو چھوڑ دیا، اگر تو نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، پھر یاد رکھ کائنات کی کوئی ایسی درسگاہ نہیں ہے جہاں تیری نسل اور تیرے بچوں کی صحیح تربیت ہو سکے۔ یہ تو کربلا والوں کی شہادت کے صدقے میں اللہ نے تجھے ایک بہترین وسیلہ دے دیا ہے، میری اور تیری ہدایت کا وسیلہ ہے یہ فرش عزا۔ اگر اس فرش عزا سے ہمیں ہدایت نہ ملے تو پھر کائنات کی کسی یونیورسٹی سے ہمیں ہدایت نہیں مل سکتی۔ ہم کہلوائیں حسینی اور کردار حسینی ہمیں اچھا نہ لگے۔ امام محمد باقر علیہ السلام، مل کے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی امام فرماتے ان احادیثنا تحیی القلوب لشیعتنا۔ امام فرماتے ہیں اے آل محمد کے چاہنے والوں، امام فرماتے ہیں ہم آل محمد کی احادیث ہمارے شیعوں کے دلوں کو زندہ کرتے ہیں۔ آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی ہم اہل بیت کی احادیث ہمارے شیعوں کے دلوں کو زندہ کرتی۔ یعنی اگر کوئی اہل بیت کی تعلیمات کو سن کے اپنی اصلاح کرتا ہے، اپنی نسلوں کی اصلاح کرتا ہے، تو گویا اس کا مطلب ہے آل محمد کے نزدیک اس کا دل زندہ ہے۔ اور اگر کسی محفل اور مجلس میں آل محمد کی تعلیمات بیان کی جائیں اور قرآن کی تعلیمات کو بیان کیا جائے، کسی کو ناگوار گزرے، تو اس کا مطلب ہے اس کا دل اہل بیت کے نزدیک مردہ ہے۔ وہ اپنے اس نظریے اور اپنے اس عقیدے کی اصلاح کرے۔
کہ اگر زندہ دل ہونا چاہتا ہے تو آل محمد کی تعلیمات سے دل کو زندگی عطا کرے. صلوات پڑھ دے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہذا اپنے گھروں کے ماحول کو ہم کیسے پاک بنا سکتے ہیں؟ سب سے پہلا امر جو ہر مومن کی طرف متوجہ ہے وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یہ ہم سب پر واجب ہے. آج کو یہ نہ سمجھے یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ فقط علماء پر واجب ہے، یہ فقط فقہاء پر واجب ہے. نہ میرا دوست، بلکہ فقہاء اور آیت اللہ سیستانی کا یہ واضح مسئلہ ہے. فرماتے ہیں یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ زمانے کا ہر فرد، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ دکاندار ہو، چاہے وہ ٹھیلے والا ہو، چاہے وہ ریڑی اور چھابڑی لگانے والا ہو، کوئی بھی شخص ہو، اگر دین کے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے پیغام حق پہنچانے کی شرط موجود ہے تو اس پر واجب ہے دین کا پیغام پہنچائے. یہ ضروری تو نہیں ہے کہ یہ لوگ بیٹھ کے ممبر پہ تبلیغ کریں. اگر گھر میں کوئی قرآن سے دور ہے اولاد کو متوجہ کرے کہ میرا بیٹا یہ کتاب اللہ نے نازل کی کس لیے، ذرا فکر کریں، غور کریں. اہل بیت اطہار کی جو پاک تعلیم ہے وہ کس کے لیے؟ آل محمد کی تعلیمات کو نظر انداز نہ کریں، قرآن کو اس طرح سے نظر انداز نہ کریں. تو لہٰذا آغا سیستانی فرماتے ہیں معاشرے کا ہر فرد اگر یہ شرط پائی جا رہی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں. امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں ہر چیز کی غرض و غایت ہے اور دین کی غرض و غایت. علی حیدر کرار فرماتے ہیں اے علی والو سن لو، دین کی غرض و غایت مجھ علی کی نگاہ میں دو چیزوں کا نام ہے، ایک ہے امر بالمعروف اور دوسری ہے نہی عن المنکر. نعرہ حیدری. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس قدر یہ اہم فریضہ ہے. اس کا فائدہ یہ ہے، کم سے کم اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ معاشرے میں برائی سے روکیں گے، نیکی کا حکم دیں گے، کم سے کم روایات اہل بیت میں جو بیان ہوا ہے اس کا کم سے کم فائدہ یہ ہے کہ برائی برائی رہے گی، نیکی نیکی رہے گی. اگر ہم برائی کو برائی نہ کہیں، نیکی کو نیکی نہ کہیں تو پھر لوگ گمراہی کی طرف چلے جائیں گے، لوگ ہلاکت کی طرف چلے جائیں گے. اللہ کے رسول اپنے زمانے میں پریشان تھے اور اس زمانے کی بھی رسول اللہ نے خبر دے دی. کافی کی روایت ہے اور یہ ایسی روایت ہے جس روایت کو آیت اللہ سیستانی نے اپنی منہاج الصالحین جو فتوے کی عربک میں کتاب ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے باب میں پہلی روایت آغا سیستانی نے یہی بیان کی ہے. کیا اللہ کے رسول لسان وحی سے فرماتے ہیں کیف بکم اذا فسدت نساؤکم، اس وقت کیا حالت ہوگی تمہاری جب تمہاری خواتین بگڑ جائیں. وَفَسَقَ شَبَابُكُمْ، اور تمہارے جوان فاسق اور فاجر ہو جائیں گے. فاسق اور فاجر کسے کہتے ہیں؟ فاسق کہتے ہیں کہ جو حدود شریعت سے باہر نکل جائے اس کو کہتے ہیں فاسق. تمہاری عورتیں بگڑ جائیں گی، تمہارے جوان فاسق و بدکار ہو جائیں گے. آج دیکھ لیں کہ یہ وہی زمانہ تو نہیں آ گیا. صرف آج اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے گھروں کی دیواروں کو بلند کر لیں،
ہم نے اپنے گھر میں اپنی ناموز کی حفاظت کر لی ہے۔ میرا دوست، صرف گھر کی چار دیواری کا بلند کرنے سے تیرے گھر کی عزت محفوظ نہیں رہ سکتی، بلکہ جو گھروں میں ہمارے جو موبائل عام ہو چکے ہیں، اور اس میں اگر ہم حلال و حرام کا خیال نہیں کرتے، ان دیواروں کا بلند کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ان موبائلوں سے حرام سے اجتناب نہ کریں۔ ہم اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں، اپنی نسلوں کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اپنی نسلوں اور اولاد کو ہم قرآن کی تعلیم دلوائیں، اپنے بچوں کو اہل بیت اطہار کی پاک تعلیمات دلوائیں، ان کے ہاتھوں میں صحیفہ سجادیہ دیں، ان کے ہاتھوں میں ہم صحیفہ علاویہ دیں، ان کے ہاتھوں میں ہم ناج البلاغہ دیں۔ ہم نے ان کے ہاتھوں میں آج برتھ ڈے ہو رہی ہے تو بچے کو موبائل یا آئی پیڈ لے کر دے رہے ہیں تاکہ بچہ برباد ہو جائے۔ گیموں کے ذریعے اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، کارٹون کے ذریعے سے اپنا وقت برباد کر رہا ہے۔ اپنی نسلوں کے ایمان کو خود اپنے ہاتھوں سے ہم برباد کر رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وحلی بھائی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اس کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں، یہ جو تمہاری عورتیں بگڑ جائیں گی، تمہارے جوان فاسق و فاجر ہو جائیں گے، رسول اللہ فرماتے ہیں اس کا ریزن یہ ہے تم امر بالمعروف کرنا چھوڑ دو گے اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دو گے۔ ان دو اہم فریضوں کے ترک کرنے کی وجہ سے تمہاری عورتیں بگڑ جائیں گی، خراب ہو جائیں گی، اور تمہارے جوان فاسق و فاجر بن جائیں گے۔ امام سید الرسل یہ سمجھا رہے ہیں، اصحاب پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، یا نبی اللہ یہ وقت بھی آئے گا لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیں گے؟ سید الرسل فرماتے ہو میرے اصحاب تم فقط اس پہ پریشان ہو رہے ہو، ایک وہ وقت آنے والا ہے جو اس سے بدتر زمانہ ہوگا، لوگ امر بالمعروف کو کرنا ترک کر دیں گے اور برائی کا حکم دینا شروع کر دیں گے۔ یہ اس سے بھی بدتر زمانہ ہے۔ نیکی کی ہدایت کرنا اور برائی سے روکنے سے بدتر زمانہ کیا ہے؟ نیکی کی ہدایت سے روکیں گے اور برائی کا حکم دیں گے۔ آج دیکھ لیں، اگر کوئی علماء کرام کی مجالس میں جانے کے لیے ارادہ کرتا ہے، کتنے لوگ روکتے ہیں، کیا کرو گے جا کے؟ یعنی شیطان ایک اپنا طریقہ میں ان جال میں پھنسا رہا ہے تاکہ یہ علماء کی محافل اور مجالس میں نہ جائیں اور یہ دین آل محمد نہ سیکھ سکے۔ نیکی سے روکا جا رہا ہے اور برائی کی طرف حکم دیا جاتا ہے۔ اور کتنے ایسے معاشرے میں کام ہیں جو برائی کی طرف لوگ بڑھ چڑھ کر دعوت دیتے ہیں۔ بعض گھروں میں، بعض ایسے گھرانے بھی ہیں جو سننے میں آ رہا ہے کہ بیٹے کی داڑھی، بیٹا جوان ہوا ہے، پہلی مرتبہ اس کی داڑھی کو شیو کرایا گیا اور اس خوشی میں ایک محفل سجائی گئی، رشتہ داروں اور خاندان والوں کو دعوت دی گئی۔ یہ کس قدر سنت نبوی کا مذاق اڑایا گیا ہے، یعنی تمام لوگ جمع ہو رہے ہیں ایک سنت نبوی کو ختم کرنے کے لیے، پہلی مرتبہ یہ شیو کرنے کے لیے۔ یہ سنت نبوی کا مذاق ہے، یعنی حرام کو حلال سمجھا جا رہا ہے اور اس میں حیا والی بات نہیں۔ صحابہ حیران پریشان ہوئے، یا نبی اللہ ایسا وقت آئے گا لوگ برائی کا حکم دیں گے جو آج دیکھنے میں آ رہا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میرے اصحاب آپ حیران پریشان ہو رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ بدبختی اور بد نصیبی کا زمانہ یہ آئے گا کہ لوگ نیکی کو برائی سمجھیں گے اور برائی کو نیکی سمجھیں گے۔
لوگ امر بالمعروف کو برا عمل سمجھیں گے اور نہی عن المنکر کو، یعنی جو حرام کام ہے اس کو اچھا سمجھیں گے اور جو اچھا کام ہے اس کو برا سمجھیں گے۔ یہ آج دیکھ لیں کتنے رسول اللہ کی سنت کے نمونے اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، قرآن کی کتنی آیات ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یقیناً یہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے، اہل بیت اطہار کی پاک تعلیمات سے یہ دوری کا نتیجہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت کی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہٰذا اپنے گھروں کا اسلامی ماحول کی طرف ڈھالیں۔ یاد رکھیں صرف ہم اپنی نسلوں، اپنے بچوں کے مادی امور کی فکر نہ کریں، ان کے ایمان کی سلامتی کی فکر کرنا ان کے مادی امور سے یہ زیادہ اہم ہے۔ اور اگر ہم نے اس میں کوتاہی کی تو پھر میدان قیامت میں ہم اللہ کی بارگاہ میں مجرم بن کر پیش ہوں گے۔ روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا زمانہ حکم خدا ہوا، اے جبرائیل یہ جو فلاں بستی ہے اس تمام بستی کو الٹا کر زمین میں پھینک دے، ان تمام بستی والوں کو ہلاک کر دے، یہ عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں۔ اس بستی میں ایک بہت بڑا عبادت گزار تھا، حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا نبی یا اللہ اے بار الہ، وہ جو اس بستی میں عابد ہے زاہد ہے اس کو تو میں عذاب میں مبتلا نہ کروں۔ آواز قدرت آئی اے جبرائیل پہلے اسی کو عذاب میں مبتلا کر، اس لیے کہ میرا سب سے بڑا دشمن وہ ہے۔ حضرت جبرائیل حیران ہو گئے، اے بار الہ وہ تیرا کیسے دشمن ہے؟ وہ تو عبادت گزار ہے، وہ سجدے گزار ہے، وہ تو تیری تسبیح اور مناجات کرنے والا ہے۔ آواز قدرت آئی اے جبرائیل وہ لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیتا، ان کو دین کی طرف دعوت نہیں دیتا، حرام کاموں سے نہیں روکتا، وہ اس لیے وہ اپنی ذات اپنی عزت کو پسند کرتا ہے۔ اگر میں نے لوگوں کو سمجھایا، میں نے حلال اور حرام کی بات کی تو لوگ مجھ سے دور ہو جائیں گے، میری واہ واہ ختم ہو جائے گی، میری عزت ختم ہو جائے گی۔ اس شخص کو اپنی عزت سے تو پیار ہے، میرے دین سے میری شریعت سے پیار نہیں، اور جو میرے دین کو معمولی سمجھے، اپنی عزت کو بزرگ سمجھے، اے جبرائیل وہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ لہذا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ وہ فریضہ ہے جو ہم سب پر واجب ہے۔ ہم دیکھیں اگر یہ شرائط ہیں اپنی اولاد میں، اپنے خاندان والوں میں شرائط پوری آ رہی تو ہمارے اوپر فرض ہے، یہ نماز کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، پردے کے حوالے سے صرف ان کے مادی نقصانات کی فکر نہ کریں بلکہ ان کے دین اور ان کے ایمان کی سلامتی کی فکر کریں۔ اور امام حسین ابن علی نے مدینہ سے نکلتے ہوئے اپنے مقصد کو یوں بیان کیا تھا، انی لم اخرج اشرم ولا بطرم ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے ہیں میرے نانا کے کلمہ گو حسین ابن علی اپنے بھائی کو جو وصیت نامہ دے کے جا رہے ہیں، اپنے مقصد کو بیان کر رہے ہیں
کہ میں تخت و تاج کے لیے نہیں، سیر و تفریح کے لیے نہیں، جنگ و جدال کے لیے میں قیام نہیں کر رہا، بلکہ میرے قیام کا مقصد کیا ہے؟ وَأُرِيدُ أَنْ أَعْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، میں حسین ابن علی کا جو مقصد ہے خروج کا وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ دو فریضوں کو انجام دے رہا ہوں، لیکن وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، لیکن میں یہ جو دو فریضے انجام دینے جا رہا ہوں یہ میں کس راستے پہ چلتے ہوئے؟ اپنے نانا سید الرسل کا راستہ اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کا راستہ، اس راستے پہ چلتے ہوئے آپ نے گویا اپنی زندگی کے مقصد کو حسینیت کا پیغام دے دیا۔ حسینیت نام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور سیرت رسول اور سیرت علی ابن ابی طالب پہ چلنا۔ اس حسین ابن علی نے دین کی بقا کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، جن میں پہلی قربانی حسین کی یہ ہے کہ اپنے نانی کا شہر چھوڑا ہے۔ اجرکم علی اللہ زدہ۔ روایت کہتی ہے جب 28 رجب کی رات حسین مظلوم آئے ہیں نانا کی مزار پہ، السلام علیک یا رسول اللہ، گویا حسین بتا رہے ہیں نانا حسین کا آخری سلام ہو، نانا تیری امت کی شرارتوں سے حسین تنگ آ چکا ہے، اجرکم علی اللہ زدارو۔ روایت کہتی ہے عالم خواب میں حسین نے سر قبر رسول پہ رکھا ہوا ہے، عالم خواب میں رسول کو دیکھا کہ دائیں طرف بھی ملائکہ ہیں، بائیں طرف بھی ملائکہ ہیں، نانا آئے ہیں۔ نانے نے بڑی محبت سے نواسے کو گلے لگایا، صرف گلے نہ لگایا، حسین کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ یا حسین کہتے ہیں نانا مجھے اپنے ساتھ قبر میں لے لے۔ ادھر سے سید رسول فرماتے ہیں حسین ابھی تو تجھے پلٹنا ہے۔ سید رسول فرماتے ہیں حبیبی یا حسین، اور میرے حبیب حسین تجھے تو کربلا میں ذبح کیا جانا ہے، اور میرا حسین تجھے تو پیاسا شہید کیا جانا ہے، تجھے پیاسا شہید بھی کریں گے پھر بھی میری شفاعت کی امید رکھیں گے۔ اس کے بعد سید الرسل نے فرمایا حبیبی یا حسین، اے میرے حبیب حسین، تیری ماں زہرا، تیرا بابا علی، تیرا بھائی حسن میرے پاس آ چکے ہیں، اب ہم سب تیرے آنے کے مشتاق ہیں، اجرکم علی اللہ زادارو۔ روایت کہتی ہے حسین اے گریا کرتے نانے کی قبر کو ودا کر کے آئے ماں زہرا کی قبر پر، اے اللہ جانے حسین نے اپنے کون سے دکھ سنائے ماں زہرا کو، ماں کی قبر کو ودا کیا، حسین کی آنکھوں میں آنسو نہ تھمے، آئے بھائی حسن کی قبر پر آئے، آئے بھائی کی قبر سے ودا کرنے کے بعد آئے حسین پلٹے ہیں اپنے گھر۔ جب بنی ہاشم کی خواتین میں اطلاع ہوئی کہ ہمیں مدینہ چھوڑنا ہے، روایت کہتی ہے جب حکم ملا کہ مخدرات عصمت کی سواریاں تیار کی جائے، روایت کہتی ہے آئے دروازے پر علی کی بیٹیاں با پردہ چادروں کے ساتھ نکلی، بنی ہاشم کے 18 جوان نے بھی گھیرا ہوا ہے،
ہے کوئی جوان سواری کو پکڑ رہا ہے تو کوئی محمل کا پردہ اٹھا رہا ہے، اور کسی جوان نے بی بی کو سہارا دیا، یا علی کی بیٹی اے سواری میں جب بیٹھی تو پردے دار بھی ہے محمل بھی ہے، محمل میں بیٹھی، لیکن روایت کہتی ہے جب یہ قافلہ جانے لگا مڑ مڑ کر قبر رسول کو دیکھ رہا تھا۔ میں عرض کروں گا اے عزادارو، یہ تو زینب عالیہ یہ پہلی مرتبہ سوار ہو کر گئی ہے، اور لیکن جب اجڑی ہے کربلا میں، اور 11 محرم کا دن آیا، پسے گردن ہاتھ بندھے ہیں، اور بی بی کے بال کھلے، اور سر پہ چادر نہیں ہے۔ روایت کہتی ہے نظرت یمیناً و شمالا، اور بی بی کبھی دائیں دیکھتی ہے اور کبھی بائیں دیکھتی ہے، شاید یہی کہہ رہی ہوگی اور میرا حسین اور میرا عباس علمدار اور میرا کریل جوان علی اکبر اور میرا قاسم اور میرے اون و محمد او کہاں سو گئے؟ جب میں کل اور مدینے سے نکلی تھی اور میں پردے دار تھی اور محمل موجود تھا، اے مجھے اپنے جرمٹ میں لے کے اور محمل میں سوار کرایا، اے آج میرے سر پہ ردا نہیں ہے اور محمل نہیں ہے، کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے، بس فرق یہ ہے کل علی کی بیٹی کو سوار کراتے وقت ہے ہاشمی جوان تھے، آج جب علی کی بیٹی سوار ہو رہی ہے، بھائی کے قاتل شرابی او کرائے کے قاتل اے زینب کی اسیری کو بھی دیکھ رہے ہیں، بے حجابی کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ہنس بھی رہے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا